السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج دن بھر کی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. مسلم لیگ نون کا ایک بڑا اتحاد ہو گیا ہے. شیر نے پتنگ پکڑ لی ہے. اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. ان سائڈ سٹوری کیا ہے، ہمارا کبوتر شیر کے بارے میں کیا خبریں لے کر آیا ہے، اس کی ڈیٹیل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھا دن نہیں تھا، ایک ناکامی کا سامنا ان کو کرنا پڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان کے بارے میں ایک کامنٹ سامنے آیا ہے، اور وہ کس نے کامنٹ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مطیع اللہ جان نے ایک چیلنج دیا ہے عادل شاہ زیب کو، اینکر پرسن جو ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دو دن پہلے جو ہے آلریڈی ان کی آپس میں کافی تو میں ہو گئی تھی ایک فیسٹیول کے دوران. تو یہ ساری خبریں آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے اور آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشن مل سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن پریس کیجئے گا اور شیئر کا بٹن پریس کیجئے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ہم اس کا لنک دے رہے ہیں، آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں. بہت زیادہ خبریں ہیں، میں بہت تیزی سے چلوں گا، سو ٹرائی ٹو کیپ اپ ود مائی پیس. سب سے پہلے تو جناب ڈالر کی قدر میں ایک دفعہ پھر آج اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پچھلے کئی ٹریڈنگ سیشنز کے اندر جو ہے وہ ڈالر ایک روپیہ جس طرح پہلے نیچے آ رہا تھا، اب ایک روپیہ اوپر جانا شروع ہو چکا ہے. اور انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے کا ہو چکا ہے. اور اس سے اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ 288 روپے تک جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک روپے کی جو ہے وہ انکریز آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے جناب ٹیوب ویل صارفین کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے. انہوں نے بجٹ سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کیا. اب جو کسان ہیں ان کے لیے یہ ایک ٹف ڈیسیجن ہوگا. آئی ایم ایف نے پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے سولرائزیشن کا نظام متعارف کروانے کا کہا ہے کہ جی سولر ٹیوب ویل جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیے جائیں. اور 90 ارب روپے میں سے جو ہے وہ 30 ارب وفاق، 30 ارب صوبے اور 30 ارب ٹیوب ویل صارفین جو ہیں وہ دیں گے. یہ مطالبہ آئی ایم ایف کی جانب سے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو 6.5 ارب ڈالر کے بڑی بیرونی فائنینسنگ گیپ کا سامنا ہے، جس کے بعد نگراں حکومت نے ایک دفعہ پھر سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت دوست ممالک سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کی مدد سے جو ہے وہ اس گیپ کو ختم کیا جائے. آئی ایم ایف سے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا پلان شیئر کر دیا گیا ہے اور اسلامی ترقیاتی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے بھی مدد لی جائے گی. وہی جو پرانا طریقہ کار ہے کہ جی پیسے ان جو فائنینشیل سورسز ہیں ان سے جو ہے وہ اکٹھے کرنے کی کوشش کی جائے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج 54,000 پوائنٹس کی جو ہے وہ سطح عبور کر گیا. یہ ایک نیا ریکارڈ ہے. اس سے پہلے تاریخ میں کبھی 54,000 پوائنٹس جو ہے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نے کراس نہیں کیے تھے. 54,301 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ دیکھی گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ غالباً سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے مارکیٹ نے 54,000 کی یہ حد جو ہے اس کو لوز کر دیا تھا جب تک یہ ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے. لیکن یہ نمبرز ہیں. اب آ جائیں جناب شیر اور پتنگ کی کہانی. کل جو ہے وہ فون کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی جانب سے. شہباز شریف صاحب نے فون کیا تھا ایم کیو ایم کو اور یہ کہا تھا کہ جناب دعوت دی تھی ان کو کہ آپ آئیے آ کے ملاقات کریں نواز شریف صاحب سے. تو آج ہی 24 گھنٹے کے اندر اندر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال یہ دونوں لاہور پہنچے. لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ان کا استقبال کیا گیا اور ان کو 180H لایا گیا، جہاں پہ ان کی ملاقات جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے کروائی گئی. اور بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار صاحب بھی ساتھ تھے. تو بعد میں ان تینوں ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے خواجہ سعد رفیق اور دیگر نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آپس میں الیکشن جو ہے وہ مل کر لڑنے کا اعلان کیا ہے. اچھا، یہ جو الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان ہے اس میں دیر از اے ٹرکی سچویشن. وہ ٹرکی سچویشن اس طرح ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ بڑے کم ایسی ایریاز ہیں جہاں پہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ نون لیگ اوور آل جو ہے وہ اتنی زیادہ سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر ڈومیننٹ نہیں ہے، سوائے 1 یا 2 حلقوں کے جو میرے پاس کبوتر کی خبر آئی. اور آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا پنجاب کے اندر کوئی سٹیک نہیں ہے، تو وہ نون لیگ کے مد مقابلے کہیں پہ بھی نہیں آتے. لیکن ایک حلقہ جہاں پہ ایکچولی یہ سپورٹ کی یا کلیش کی صورتحال بن سکتی ہے وہ ہے NA-242. NA-242 بیسکلی وہ حلقہ ہے جہاں پہ شہباز شریف صاحب نے پچھلی دفعہ الیکشن لڑا تھا اور وہ فیصل واڈا صاحب سے یہ الیکشن ہار گئے تھے، بڑے چند ووٹوں سے یہ الیکشن ہارے تھے. لیکن یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یا مریم نواز یہ دونوں الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں. اور نون لیگ ایکچولی پورے کراچی کے اندر اس ایک حلقے کے اندر کافی انٹرسٹڈ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم ایک وننگ پوزیشن میں یہاں پہ موجود ہیں.
لیکن اس میں پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اسی حلقے میں ایم کیو ایم آلریڈی مصطفیٰ کمال کا نام اناؤنس کر چکی ہے کہ جی ایم کیو ایم کے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال ہوں گے. اب کیا ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کا نام جو ہے وہ وہاں سے نکالنے کے لیے رضامند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ دیکھنے کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایک یو سی چیئرمین نے ابھی چند دن پہلے ہی مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے تو ایم کیو ایم میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہوا ہے. تو مسلم لیگ نون کو یہاں پہ ایک جھٹکا بھی لگا ہے. تو یہ کماڑی کی سیٹ بنتی ہے جہاں سے بیسکلی یہ الیکشن جو ہے وہ لڑا جائے گا. تو یہ ایک سیٹ ہے جس کے لیے زیادہ ان کا اتحاد دیکھتے ہیں کہ قائم رہتا ہے کہ نہیں. دوسرا ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ جو انٹیریئر سندھ ہے وہاں پہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہاں سے اگر نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ اگر کھڑے ہوں تو ایم کیو ایم وہاں پہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. سو یہ ان کی پوزیشن اس وقت یہاں پہ ہے. باقی ان دونوں جماعتوں کا جو اختلاف بنتا ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی بنتا ہے, پیپلز پارٹی سے بھی بنتا ہے, اور پیپلز پارٹی بڑے ڈومیننٹ طریقے سے جو ہے وہ کراچی کے اندر اس مرتبہ کیمپیننگ کرنے جا رہی ہے, اور کم از کم جو مجھے پتہ لگا ہے منیمم 4 یا 5 سیٹیں تو وہ ضرور جیتے گی کراچی سے پیپلز پارٹی. تو ایم کیو ایم کی ایک آٹومیٹک وہ جو مقابلہ بنتا ہے وہ آٹومیٹکلی پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا ہے, تو اس لیے اس کو بھی نون لیگ کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی. دوسرا, نون لیگ نے جناب آج ایک اعلان کیا کہ صوبہ سندھ میں انہوں نے ایک بڑی تنظیمی تبدیلی کی ہے, اور بشیر میمن صاحب جو سابق ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کو جو ہے وہ آج مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے. اب یہاں پہ ایک صاحب تھے پہلے, شاہ محمد شاہ صاحب. شاہ محمد شاہ صاحب جو ہیں وہ یہاں کے صدر ہوا کرتے تھے, لیکن ان کی پرفارمنس جو تھی وہ اس سے کچھ زیادہ سیٹسفیکٹری پوزیشن نہیں تھی ان کی, تو ان کو ایک قسم کا ایڈجسٹ کرتے ہوئے سینٹرل کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون کا نائب صدر بنا دیا گیا ہے. اب میری چند نون لیگ کے لوگوں سے میری بات ہوئی بشیر میمن صاحب کے حوالے سے, میں نے کہا جی بشیر میمن صاحب ابھی چند دن پہلے ہی مطلب مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی, اور 29 ستمبر کو, صرف 29 ستمبر کو ابھی انہوں نے نون لیگ جوائن کی تھی, اور آج ان کو یعنی کہ آج کیا ڈیٹ ہے 7 نومبر کو ان کو صدر بھی بنا دیا گیا. اتنی جلدی, مطلب یہ تقریباً 1.5 مہینہ بھی نہیں بنتا, 1.5 مہینے کے اندر اندر اتنی زیادہ ترقی. تو انہوں نے مجھے جو پتہ لگا وہ یہ کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا جب ریٹرن ہوا تھا 21 اکتوبر کا, تو اس کے اوپر وہ جو ٹرین مارچ ایک نکلا تھا وہاں سے سندھ سے کراچی سے جو نکلا تھا, اس میں بشیر میمن صاحب کی پرفارمنس بڑی زبردست تھی. بڑی مطلب جو ٹرین تھی نا وہ اس کو اپنی کیپیسٹی سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر آ گئے تھے. تو بشیر میمن صاحب کی پرفارمنس سے یہ لوگ کافی امپریس ہوئے تھے کہ بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ ان کا کافی اثر و رسوخ ہے, اور کافی بندہ شندہ انہوں نے نکال لیا. بشیر میمن صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بھی جو ہے سننے میں آیا ہے کہ وہ ایم پی اے کی سیٹ کے لیے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور ایک اچھی پوزیشن میں ہیں. تو اس لیے بھی بشیر میمن صاحب جو ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ بشیر میمن کا ایک پرانا مسئلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. بشیر میمن صاحب کو پہلے اس عہدے کو نہیں دیا جا رہا تھا کیونکہ وہ نون لیگ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ فال بیک نہ آئے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ریزسٹنس نہ آئے. لیکن اب اس کو جو ہے وہ سائڈ لائن کرتے ہوئے بنا دیا گیا ہے, ان کو مطلب یہ صدارت جو ہے وہ پکڑا دی گئی ہے. بشیر میمن صاحب کے بعد ذہن میں رکھا گیا کہ 29 نومبر 2019 کو انہوں نے ریزائن کیا تھا بطور ڈی جی ایف آئی اے عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی, اور بعد میں اس کے بعد بہت سے ٹاک شوز کے اندر وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کئی انٹرویوز بھی دے چکے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جی مجھے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور خواجہ آصف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مجھے کہا گیا تھا, لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کہ یہ میں نہیں کر سکتا تھا. تو اب الٹیمیٹلی جو ہے ان کو نون لیگ سندھ کا جو ہے صدر بنا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے جناب 33 رکنی منشور کمیٹی کا اعلان کیا ہے. بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہیں, مختلف صوبوں سے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اس کے اندر احسن اقبال صاحب, پرویز رشید, خواجہ سعد رفیق, اعظم نذیر تارڑ, خرم دستگیر, مصدق ملک, سینیٹر ظفر اللہ, طارق فضل چودھری, پیر صابر شاہ, اختیار ولی, کھیل داس کوہستانی, بشیر میمن, راحیلہ دورانی, عظما بخاری, ناصر محمود, کامران مائیکل, یہ رانا مشہود, یہ چند ایسے نام ہیں جو ان 33 رکنی کمیٹی کے اندر شامل ہیں. لیکن ایک نام جو اس کے اندر مسنگ ہے وچ واز کوائٹ سرپرائزنگ فار می, وہ تھے شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی صاحب نے ابھی تک آفیشیلی نون لیگ کو چھوڑا نہیں ہے, لیکن ایک سابق وزیر اعظم جو آپ کے ماضی کے اندر سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہوئے ہیں, ان کو مطلب اس کمیٹی تک کے اندر بھی شامل اس مرتبہ نہیں کیا گیا. سو آئی تھنک ان آفیشیلی وی کین سے
کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو ہے نا وہ رستے بالکل ہی جدا ہو چکے ہیں نون لیگ کے ساتھ، کہ ایک منشور کمیٹی کے اندر تک جو ہے ان کی رائے ضروری نہیں سمجھی گئی کہ ان کی رائے جو ہے وہ لی جائے، جو کہ آپ کی اس وقت اگر ٹیکنیکلی اٹھا کے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون میں صرف 3 سابق وزراء اعظم ہیں، نواز شریف، شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی. تو اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو ہے وہ یہاں پہ بھی عہدہ نہیں دیا گیا. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کراچی کے اندر وہ موجود ہیں، احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بات کی. انہوں نے کہا جی نیب کے ہوتے ہوئے حکومت کا نظام نہیں چل سکتا، یہ واحد ادارہ ہے جس کا مقصد صرف سیاستدانوں کا احتساب کرنا ہے. ایک سوال کے جواب میں شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، کسی مشاورت میں شامل نہیں ہوتا، نواز شریف سے ذاتی تعلق ہے، وہ بلائیں گے تو چلا جاؤں گا. لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ نہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا استقبال کیا تھا، اور اب تو وہ سیکریٹریٹ میں بھی آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے. میاں صاحب کا آج دوسرا دن تھا، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب اب تک ان سے ملنے کے لیے نہیں آئے ہیں. البتہ احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر ان کی ایم کیو ایم رہنما رؤوف صدیقی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو ہے ایم کیو ایم میں آنے کی دعوت دی. تو میری اطلاع کے مطابق میں کبوتر کے ذریعے ایک اور خبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے ایکچولی مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی رابطہ کیا تھا کہ آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں، اور صرف ان سے نہیں بلکہ ٹی ایل پی نے بھی ان سے رابطہ کیا تھا شاہد خاقان مفتاح اسماعیل صاحب سے کہ آپ ہماری طرف سے اس مرتبہ اگلا الیکشن لڑ لیں. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ احتساب عدالت لاہور نے شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف 660 ملین کے اشانہ اقبال ریفرنس کا فیصلہ آج سنانا تھا، لیکن یہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. کورٹ نے ریمارکس دیا کہ جی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ابہام پیدا ہوا ہے، عدالت نے قرار دیا ہے کہ ہم کسی فورم سے وضاحت لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. احتساب عدالت لاہور کے جج ملک علی ذوالقرنین نے کیس پر سماعت کی. عدالت نے اشیانہ اقبال ریفرنس پر دلائل مکمل ہونے کے بعد 7 نومبر کو یہ فیصلہ یعنی آج سنانا تھا. عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح تک اس فیصلے کو اب روک دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ ریفرنس آج فیصلے کے لیے رکھا تھا، لیکن میڈیا رپورٹ دیکھی ہے سپریم کورٹ نے فی الحال فیصلے سے روک دیا ہے، تو اس لیے ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں سنا رہے. اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات ہو رہی تھی تو ان کی جو بہن ہے سعدیہ عباسی صاحبہ، جو کہ مسلم لیگ نون کی سینیٹر ہیں، انہوں نے آج ایک بڑی حیران کن اسپیچ کی جس کی وجہ سے میڈیا گیلری کے اندر لوگ اور سب کافی حیران ہو گئے. بلکہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے مسلم لیگ نون کی اس سینیٹر کی جو تقریر تھی اس کے کلپس شیئر کرنا شروع کر دیے. دس واز کوائٹ سرپرائزنگ. انہوں نے کہا کہ جی پروڈکشن آف پارلیمنٹیرین سے متعلق ایک بل پاس ہوا تھا، شبلی فراز، فیصل جاوید اور دیگر سینیٹرز جو زیر حراست ہیں انہیں ایوان میں آنا چاہیے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو ایوان میں لایا جائے، ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ دس واز کمنگ فرام اے پی ایم ایل این سینیٹر. دس از کوائٹ اسٹرینج. انہوں نے کہا میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں اور ان لوگوں کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ ان شخصیات کو ضمانت ملنا اور ایوان میں آ کر بات کرنا ان کا آئینی حق ہے. یہ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. اس ایوان سے گزارش ہے کہ ان افراد کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی کا نام گنیس بک آف ریکارڈ میں لکھا جائے کیونکہ انہیں 20 بار گرفتار کیا گیا، ہر بار نئے کیس میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں. بتایا جائے انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کے تحت ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ ان کو بار بار جیل میں ڈالا جائے. انہوں نے کہا کہ میں اس ہاؤس میں خواتین کی ریزرو سیٹس پر آئی ہوں، میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں گی. زیر حراست خواتین کو 8 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک قید میں ہیں. ہمارے ساتھ ہونے والے سلوک اور زیادتیاں یاد ہیں، اس لیے ہم تکلیف محسوس کر سکتے ہیں. کیا پرویز الہی سیاسی جماعت کو چھوڑنے کا اعلان کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تو مسلم لیگ نون کی سینیٹر پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں. مطلب دس واز دا بگیسٹ سرپرائزنگ فیکٹر. اب میں نے آج تک کبھی یہ اپوزٹ ہوتے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی تحریک انصاف کے کسی رہنما نے مسلم لیگ نون کے کسی بندے کے لیے آواز اٹھائی ہو. بٹ دس از کوائٹ اسٹرینج. اس کے علاوہ جناب پولیس نے لاہور میں رات بھر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے سانحہ 9 مئی میں ملوث 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق گرفتار افراد 9 مئی کو جناح ہاؤس اور دیگر حساس تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہیں. نئی تیار کردہ فہرستوں کے مطابق کارکنوں کی گرفتاری کی گئی ہے. پولیس نے وضاحت کی ہے کہ پیشہ فرائض کی انجام دہی کے لیے 9 مئی کو وقوع پر موجود صحافی اور پولیس اہلکار کے نام بھی فہرستوں میں شامل تھے. ڈیوٹی دینے والے اہلکاروں اور صحافیوں کے نام فہرست سے نکالے جائیں گے. تو گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کو آج ایک دفعہ پھر کورٹ میں پیش کیا گیا. ایک مرتبہ پھر ان کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا، ہاتھ میں ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی. جب ان کو عدالت میں پیش کیا جانے لگا تھا تو بالکل انٹرنس سے پہلے جو ہے وہ کپڑا ہٹا دیا گیا، اور اندر آ کے اس کے بعد دوبارہ فواد چودھری نے اور فیصل چودھری جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے یہی گلہ کیا کہ جی لاسٹ ٹائم عدالت نے کہا تھا کہ منہ کے اوپر کپڑا نہ ڈالا جائے، لیکن آج پھر منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے جو ہے ان کو پیش کیا گیا ہے. فواد چودھری کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ 2 دن کا پہلے ملا تھا. اس مرتبہ 5 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پروسیکیوٹر کی جانب سے مانگا گیا.
لیکن انہیں جو ہے وہ صرف 1 روز کے جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہے پولیس کو دوبارہ دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے وہ اگلا جوڈیشلی ہوگا. جسمانی ریمانڈ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے. اس کے اوپر جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس لیے ریمانڈ چاہیے کہ ان کے قبضے سے پستول برآمد کرنی ہے, شناختی پریڈ کروانی ہے, اور یہ وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. ایک عام طریقہ کار ہوتا ہے, مطلب آپ کو جب زیادہ جسمانی ریمانڈ چاہیے ہوتا ہے تو آپ یہی کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا, تو اس وجہ سے ہمیں اور تھوڑا جو ہے وہ ٹائم دیں. اچھا جی, اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب اور شیخ راشد شفیق کی 9 مئی کے واقعات کے مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت ہوئی. وکیل درخواست گزار سردار عبدالرزاق خان نے کہا کہ شیخ رشید کی ریٹ پٹیشن پر IG پنجاب نے ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے. گرفتاری کے بعد بیانات کے ذریعے انہیں جھوٹے مقدمات میں بے گناہ ملوث کر دیا گیا ہے. شیخ رشید تو 9 مئی کے واقعات کی متعدد بار مذمت کر چکے ہیں. شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق آج خود بھی عدالت میں موجود تھے. دونوں کی عبوری ضمانت جو ہے وہ 18 نومبر تک منظور کر لی گئی. اس کے علاوہ جناب متی اللہ جان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اردو پوائنٹ کو, اور اس کے اندر ان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ بیسکلی یہ جو عادل شاہ زیب کے ساتھ جو تکرار ہوئی تھی اس کے بارے میں وہ اپنا تبصرہ کر رہے تھے. آخر میں جا کے انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ عادل شاہ زیب جو ہے نا اپنے پروگرام میں مجھے بلائیں, یا مجھے نہیں بلاتے تو پھر ذرا میرے پروگرام کے اندر آئیں, تو میں ذرا ان سے 2-4 سوال جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ ذرا عادل شاہ زیب صاحب جو ہے کسی نے بلائیں تو صحیح نا ذرا متی اللہ جان صاحب کو, اور پھر ان کے سوالات کے جوابات دیں, تو دیکھتے ہیں. لیکن لگتا نہیں ہے کہ عادل شاہ زیب صاحب جو ہے وہ ایسا کرنے کی جسارت کریں گے. اس کے علاوہ انجینئر علی مرزا صاحب کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے. میں نہیں جانتا یہ کتنا پرانا ہے, لیکن میری نظروں کے سامنے ابھی آیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران ریاض خان اور طلعت حسین کے اوپر جو ہے انہوں نے کچھ کامنٹس کیے ہیں. انہوں نے کہا جن صحافیوں نے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا نا, سید طلعت حسین کتنی نوکریاں چھوڑیں, آج کریڈیبلٹی ہے, کسی کی جرت نہیں ہاتھ ڈال دے. لیکن جو لوگ ابن الوقت بن جاتے ہیں, سید طلعت حسین کو بھی دکھایا گیا تھا کہ جی یہ فلاں فیملیز چور آئی ہیں. اس نے کہا کہ بھائی اگر انڈیپینڈنٹلی ثابت ہوا تو میں خبر دوں گا, ورنہ میں آپ کا اعلی کار نہیں بنوں گا. عمران ریاض خان بن گئے, اب وہ کیوں چیخ رہا ہے بار بار؟ آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ چور ہے, تو عمران ریاض میرا اسٹوڈنٹ ہے, میں اس سے پوچھوں کہ جب انہوں نے تمہیں بتایا تھا تو تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ ان کے کہنے پر مان لیا. تو آج اس تکلیف سے گزر رہے ہو نا, تو یہ تکلیف تم اس لیے کاٹ رہے ہو کہ تم نے لوگوں کی زندگیاں ونریبل کی, جھوٹی خبریں چلا کر, حب الوطنی کے نام پر. آج وہی حب الوطنی کا کتا تمہیں کاٹ گیا ہے. تو یہ تو ہوگا, ایسا تو ہوگا, اس لیے ہم تو کسی کا اہل کار نہیں بنتے, نہ اس وقت نہ آج. تو یہ کامنٹ جو ہے وہ ان کے بارے میں انجینئر علی مرزا صاحب, آپ جانتے ہی ہیں, مجھے ان کا انٹروڈکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. تو میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اس موقع کے اوپر عمران ریاض کے بارے میں کیا یہ کامنٹ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ان کی رائے ہے. بہرحال اس کے علاوہ جناب ذرا کچھ عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر آ جاتے ہیں. اچھا سوری, اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر, اڈیالہ جیل روڈ سے برآمد ہونے والے بم کے بارے میں. وہاں پہ آج ایک بم برآمد ہوا. پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اس بم کو جو ہے ناکارہ بنا دیا. پولیس نے مشکوک ڈیوائس میں بارودی مواد کی موجودگی کی تصدیق کی اور ڈیوائس کو کھیت میں لے جا کر رکھ دیا. بم ڈسپوزل اسکواڈ کو فوری طلب کیا گیا. کمانڈر بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق ڈیوائس میں 1200 گرام بارود تھا جسے ناکارہ بنایا گیا. بم اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے 100 میٹر دور فاصلے پر رکھا گیا تھا. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بتایا کہ ڈھاکہ سویٹ گورکھپور کے ساتھ یہ بم رکھا گیا تھا. واضح رہے کہ سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت تھی. جج ابوالاسناد ذوالقرنین 1 گھنٹہ 40 منٹ تاخیر سے اڈیالہ جیل پہنچے. دس از ویری ویری سگنیفیکنٹ کہ یہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہاں پر ہوئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا, اور وہ کیس تھا جناب جج کی تعیناتی اور اوپن ٹرائل کے حوالے سے. اس کیس کی سماعت ہوئی. ایک تو میں صرف سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے اندر جو ہے وہ اسٹے مانگا گیا تھا عمران خان صاحب کی وکیلوں کی جانب سے کہ جی اس کے اندر ہمیں اسٹے دے دیا جائے. وہ اسٹے نہیں مل سکا, انہیں گرانٹ نہیں ہو سکا. اوپن ٹرائل کی جہاں تک بات ہے, اس کی سماعت جو ہے وہ منگل تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے کہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے یا جیل ٹرائل ہی چلے گا. ان کی قانونی ٹیم کی جانب سے جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ پیش ہوئے, انہوں نے دلائل دیے. اٹارنی جنرل منصور اوان بھی عدالت میں موجود تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جی سائفر جیل ٹرائل میڈیا, فیملی, جنرل پبلک اگر دیکھنا چاہے تو ان کو اجازت ہونی چاہیے. عدالت نے پوچھا کہ جی ٹرائل کہاں تک پہنچا ہے, اگر شہری جیل ٹرائل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر پابندی کیوں ہے, اگر سیکیورٹی تھریٹ کا مسئلہ ہے تو کوئی بھی کیسے داخل ہو سکتا ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سب دیکھیں گے کہ سائفر کیس میں جرم موجود ہی نہیں ہے.
انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہو. سلمان اکرم راجہ نے اسٹے کی بھی استدعا کی جس پہ عدالت نے کہا کہ اٹارنی جنرل موجود ہیں, ان کو سن کر جلد فیصلہ کریں گے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب انکمپیٹیبل مینر میں ٹرائل آگے نہ بڑھایا جائے. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں یقینی بناؤں گا کہ ملزم کے حقوق متاثر نہ ہوں. جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیا کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا بھی دکھائی دیا جانا چاہیے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.